بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ صلوات پڑھتے ہوں۔ آغاز بیان سے قبل آپ سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نیاز بیگم مرحومہ بنت مظہر حسنین مرحوم کو پڑھ کے بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایک خاتون کے 40ویں کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے۔ ایک ایسی خاتون جس نے دنیا میں ان تمام رشتوں کو حاصل کیا جو پروردگار کا ارادہ تھا۔ کبھی بیٹی بن کر باپ کے سہن خانہ میں کھیلی، کبھی زوجہ بن کر شوہر کے گھر کی خوشحالی کا وسیلہ بنی، تو ایک وقت آیا ماں بن کر نئی نسل کی تربیت میں لگ گئی۔ ایک عورت
جب زندگی کے ان مراحل کو طے کرتی ہے اور یہ مراحل زندگی کامیاب ہوتے ہیں تو خود تو چلی جاتی ہے پر مرتی نہیں ہے، یقین چونکہ مرتا وہ ہے کہ جس کا تذکرہ نہ ہو، وقت جاتا وہ ہے کہ جس کی کوئی یاد نہ کی جاتی ہو، لیکن جو جانے کے بعد ذکر کا وسیلہ بن جائے وہ مرتا نہیں زندہ کہلاتا ہے۔ خاتون بھی اللہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایک ایسی زندگی گزار کے گئیں کہ کم سے کم مرنے والے کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ سامنے آیا، وہ یہ کہ دنیا میں لوگ مرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے زندہ کیوں رہتے ہیں؟ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، اس کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی اور گھر میں لوگ مرتے ہیں، لوگ تذکرہ بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہی وہ ختم ہو گئے، ان کی یادیں بھی وقت کے ساتھ تمام ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر کے قابل نہیں رہے۔ لیکن سلام و اہل بیت کی غلامی اور کنیزی پر سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو اس راستے پر چلتے ہیں مرنے کے بعد ایسا زندہ جاوید بن جاتے ہیں کہ ان کی ظاہری زندگی کامیاب تھی یا نہیں تھی تو وہ جانے اور خدا جانے، لیکن موت یہ بتاتی ہے کہ ان کی زندگی کامیاب تھی۔ سبحان اللہ، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو اہل بیت کے راستے پہ چلتا ہوا مرتا ہے، مرنے کے بعد اہل بیت کے تذکرے کا وسیلہ بن جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ آخر یہ جب مجلس کسی کے ایصال ثواب ہو رہی ہے، ایک مرحومہ جو دنیا سے گزری، آج ان کے ایصال ثواب مجلس ہو رہی ہے، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اہل بیت کا۔ آیتیں کون پڑھی جا رہی ہیں؟ قرآن کی۔ انسان کی زندگی کامیاب تھی یا نہیں تھی ہم نہیں جانتے، یہ خدا جانے یا وہ بندہ جانے کی جس کی زندگی تھی، لیکن اہل بیت کی غلامی پر چلنے، کنیزی پر رہنے کا اجر یہ ہے، اثر یہ ہے، یہاں موت آتی نہیں، ہمارا وجود اہل بیت کے ذکر کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ایک صلوہ پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک عورت کی زندگی کے 3 اہم مراحل ہوتے ہیں: بیٹی، زوجہ اور ماں۔ تینوں مرحلے بہت ہی آفاقی ہوتے ہیں، بہت ہی امتیازی ہوتے ہیں۔ یہ خود مراحل بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم انسان کی زندگی کو زوال کی طرف نہیں لے جاتا ہے، کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو جسے آپ نے گود میں پالا، ایک دن کھڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، رشد کے مراحل طے کرتا ہے۔ ایک مرحلے پہ جا کے رشد جسمی تو رکتا ہے، رشد فکری نہیں رکتا۔ بے شک فکر کی ترقی کبھی نہیں رکتی ہے، بدن کی ترقی ایک وقت رک جاتی ہے۔ اس کے بعد انعطاف، جھکاؤ بتاتا ہے کہ اب بدن کی ترقی جہاں سے شروع ہوئی تھی ایسی اب جھکاؤ بتاتا ہے کہ تم آئے بھی تھے تو آغوش میں تھے، اب جاؤ گے بھی تو آغوش ہی میں لے جاؤ گے۔ نہ خدا نے کل تمہیں زمین پہ پھینکا ہے، نہ آج تمہیں پھینک رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے تم وہ ہستی ہو جو لوگوں کے کندھوں اور آغوش میں دکھائی دینا پسند کرتے ہو۔ یہ نگاہ قدرت ہے ہمارے بارے میں۔ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھے کپڑے پہننے، اچھی گاڑی پہ سوار ہونے، اچھے مکان بنانے۔ اسلام تنگ نظر مذہب نہیں ہے، نہ اچھی گاڑی کا مخالف ہے، نہ اچھے مکان کا مخالف ہے، نہ اچھے لباس کا مخالف ہے۔ آپ پہنیے بسم اللہ۔ اسلام تنگ نظر نہیں ہے، اگر اللہ یہ سب چیزیں پسند نہ کرتا تو دولت دیتا ہی کیوں؟ اللہ کو اچھا کپڑا برا نہیں لگتا، اللہ کو اچھا مکان برا نہیں لگتا،
اللہ کو اچھی گاڑی بری نہیں لگتی، لیکن اللہ کے ارادے میں اور ہماری سوچ میں بنیادی فرق یہ ہے، اللہ اسے کہتا نعمت ملی ہے تو اس کا استفادہ کرو، استعمال کرو۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، مینٹلٹی ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا ہمارا اسٹیٹس ہے، اچھا مکان ہمارا اسٹیٹس ہے، اچھی گاڑی ہماری پہچان ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مکان تمہاری پہچان ہے، کیونکہ اللہ خیالی باتوں سے گفتگو نہیں کرتا، حقیقی باتوں سے گفتگو کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی پہچان مکان سمجھتا ہے تو اپنے معیار کے مطابق مکان میں لوگ کیا کہیں گے، مکان ایسا ہونا چاہیے، اس لیے ایسا معیاری مکان بناؤ کہ کسی کا ایسا مکان نظر نہ آئے۔ لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ انسان کا معیار اچھا مکان نہیں ہے، اچھے مکان کا معیار اچھے مکین ہونا ہے۔ انسان کا معیار مکان سے طے نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے۔ جس چیز کو خود آپ نے بنایا ہے وہی آپ کے لیے معیار کمال بن جائے، نا انصافی ہے۔ کمال اسے کہتے ہیں جسے خدا عطا کر اس کے ذریعے آپ کو ملے۔ اس کا مطلب ہے کمال لینا ہے تو قرآن سے حاصل کرو، کمال حاصل کرنا تو اہل بیت سے حاصل کرو۔ کمال کے وسیلے یہ ہیں، مکان نہیں ہے۔ اگر مکان اچھا ہونا کمال کا وسیلہ، اسٹیٹس کا وسیلہ ہوتا تو ایسا نہ تھا۔ مدینے میں مکان لوگوں کے اچھے نہیں تھے، ہر دور میں اچھے اور خراب دونوں طرح کے مکان تھے، مٹی کے بھی مکان تھے، اچھے بھی مکان تھے، اونچے بھی مکان تھے، مگر جب زہرہ ستارہ اترا تو اچھے مکان کو دیکھ کے نہیں، در سیدہ پہ اتر کے بتا رہا تھا مٹی کا بھی مکان قدرت کی نگاہ میں، آسمان والوں کی نگاہ میں اتنا معیاری ہے کہ جب زہرہ ستارہ اترتا ہے تو اچھے مکانوں میں نہیں، اس مکان پہ اترتا ہے جہاں اچھے مکین ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنے اسٹیٹس کو اچھے مکان میں تلاش نہ کریں۔ کیوں بتاؤں گا، ریزن بتاؤں گا۔ ورنہ ہمارے دیش میں بہت سے لوگوں کے اچھے اچھے مکان ہیں، خاص طور سے نیتاؤں کے۔ انصاف سے بتائیے کیا ان کا اسٹیٹس بڑھ گیا؟ آپ کے ملک میں ایک ایسا بھی انسان ہے جس کے گھر کے ایک مہینے کی لائٹ کا بل 80 لاکھ آیا تھا بامبے میں، اس کا نام لیتے ہوئے بھی ممبر کی توہین لگتی ہے۔ اتنا بڑا انسان ہے، آپ تو کتنا سراہتے ہیں؟ کبھی سراہا؟ شاید اسی دیش میں رہنے والے اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو۔ اگر اسے اتنا شعور ہو جاتا کہ 80 لاکھ بل دینے سے اسٹیٹس نہیں بڑھتا تو شاید اچھا مکان نہیں، خود کو اچھا بنانے میں وقت صرف کرتا۔ اگر خود کو اچھا بناتا تو کسانوں کا حق لے کے بیٹھنے کا خیال نہ کرتا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو اچھے مکان سے انسان کا خیال یہ ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھے کپڑے سے انسان کو وہم گمان یہ ہے کہ اس کا اسٹیٹس اونچا ہوتا ہے۔ نہیں صاحب ہمیں شادی میں تو وہ والی کوٹ پہننی ہے اور یوں ہمیں جو ہے ٹائی لگانی ہے اور ایسے دکھنا ہے ہم کو اور اس لوکیشن میں یوں نظر آنا ہے۔ کچھ لوگ تو عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آئینے کو اتنا گھورنے لگتے ہیں۔ دیکھیے آپ شادیوں میں لگتا ہے شیطان خوش ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں شادیوں میں اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہم سے مت پوچھئے گا کہ ایسا نہ ہو، میں اسی کلچر کا رہنے والا ہوں، آپ کو وہ باتیں بتا دو کہ آپ اپنا سر پیٹتے ہوئے چلے جائیں۔ تو ہماری شادیوں کا مزاج ایسا کہ رحمان خاموش کر دیتے ہیں، شیطان کو خوش کر دیتے ہیں۔ اور 90+ ہمارے ہاں پروگرام شیطان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں شادیوں میں۔ ایک جوان بھی اپنے اسٹیٹس کو کپڑے میں تلاش کر رہا ہوتا ہے، لباس میں تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہ تو جوان کی بات ہے۔ عورتوں کا مزاج کیا ہے؟ عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ صاحب ہاں تو کپڑے ہی نہیں ہے، ارے ابھی تو لے کر آئے تھے 3-4 بار بھی نہیں پہنا ہوگا، نیا ہی ہے، رنگ بھی اس کا نہیں اترا ہے، نہیں میں اسے نہیں پہن سکتی۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟
جو سمجھدار اور ہوشیار شوہر ہوتے ہیں، صلوات بر محمد جو ہوشیار اور سمجھدار شوہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پیسے ہم سے لے لو، چلی جاؤ، مارکیٹ میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ آپ غور کیجئے گا، یہ باتیں جا کے گھر میں نقل کیجئے گا، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ عورت کا ایک مزاج ہے، نفسیات ہے۔ بازار میں گئی پہلی دکان پر، اسے کپڑا پسند آیا پر ابھی خریدتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو مارکیٹ میں کوئی اور بھی کپڑا ہو جو اس سے بہتر ہو اور ہماری نظر سے رہ جائے، اور کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو فلاں دکان پہ تو یہ کپڑا تھا جو آپ نہیں لا سکے، جو اس سے اچھا تھا۔ اسی لیے وہ طواف کی غرض سے پورا مارکیٹ گھومتی ہے۔ اور اگر گرمی کا موسم ہو کہ جو عورت گھر میں مہابھارت کر دیتی ہے کہ اگر لائٹ نہ ہو، اے سی نہ ہو، پنکھا نہ ہو، پسینہ برداشت نہیں کرتی، مارکیٹ کے طواف میں چاہے پسینے میں غرق ہو گئی، اسے برا نہیں لگتا، ایسا لگتا مارکیٹ نہیں میں کے آ گئی ہوں، بہت خوش رہتی ہے، اس تلاش میں رہتی ہے جو اسے محبوب ہے، پسند ہے، کہ ایسا نہ ہو میری پسند چھوٹ جائے اور بازار میں ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ بازار میں ہے اور ہم اسے بے خبر تھے۔ ہوتا یہ آخر میں دیکھا یہ گیا، ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، لوگوں کا تجربہ جو شیئر کرتے بتاتے ہیں کہ آخر میں وہی کپڑا لیتی ہیں جو پہلی نظر میں بھا گیا تھا۔ تو جو سمجھدار شوہر ہوتے ہیں پہلی بار تو بیوقوف بنتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، جیب کاٹ لو پر مجھے مت لے جاؤ، چون انجام پتہ ہے، چونکہ نہ وہاں سر میں درد ہوتا ہے نہ کمر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن ہماری تو نانی یاد آ جاتی ہے، اتنی محنت سے ایک لباس عورت لے کر آتی ہے، واقعہ سنیے گا، لے کے آتی ہے، لانے کے بعد اسے بڑے عزم و ارادے کے حوصلے کے ساتھ سلوایا گیا، اس نے اسے پہنا، ایک دو بار پہننے کے بعد شوہر سے پھر شکوہ کر دیا ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ تو اتنی محنت سے اپنی پسند کا کپڑا لائی تھیں، دو تین بار پہنا بھی آپ نے۔ ہاں دو تین بار پہن چکی ہوں، اب نہیں پہن سکتی، اب پہنوں گی تو لوگ یہ کہیں گے کیا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ لوگ کہیں گے بھئی پھٹا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا ہے، کچھ میں مسنگ نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسی پرابلم نہیں ہے، کیوں نہیں آپ پہن سکتی؟ نہیں پہن سکتی، اگر میں پہن لوں گی تو لوگ کہیں گے ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو غریب ہیں۔ اپنی امیری کا معیار لباس میں تلاش کیا، اپنا اسٹیٹس کپڑے میں تلاش کیا، لیکن میرا سوال اسی ذہن سے اتنا تو بتا دو جو کل تک تمہارے لیے معیار تھا اب تمہاری نگاہوں میں گر کیوں گیا؟ تمہاری نگاہوں میں جو چیز معیاری تھی دو تین بار استعمال کرنے کے بعد نگاہوں سے گرنا اس بات کی علامت ہے کہ لباس سے عزت نہیں ملتی، ورنہ جو چیز عزت اور معیار کا وسیلہ بن جائے آپ کی نگاہوں سے اس کا گر جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر عزت کپڑے سے ملا کی کرتی ہوتی تو یہ کپڑا معیاری ہوتا، غیر معیاری نہ بنتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے لباس سے عزت نہیں ملتی تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کو ایسا بناؤ کہ تمہارا وجود اتنا معیاری ہو جائے کہ جو لباس تمہارے بدن سے ٹچ ہو جائے اس لباس کو عزت مل جائے۔ یہی تو وجہ ہے دنیا میں بہت سے کپڑے بنائے گئے، بہت سے کپڑے دنیا کی مارکیٹ میں آئے، کسی بھی کپڑے کو عزت نہیں ملی جو ایک لباس کو عزت ملی جسے علی نے پہنا تھا، پیوند لگا لباس، آج بھی تاریخ میں یاد کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے علی نے کپڑے کو عزت عطا کی تھی، کپڑے سے علی کو معیار نہیں بنا تھا۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ اگر باہر مومنین کو پریشانی ہو رہی تو اندر ابھی بھی جگہ ہے، آپ آگے آ سکتے ہیں، ایک صلوات کے ساتھ آگے آ جائیے۔
دیکھیے یہ کرسی ہوتی تو میں کبھی چھوڑنے کو نہ کہتا، کیونکہ معقول لوگ کرسیاں چھوڑتے نہیں، لیکن یہ فرش عزا ہے، محل عبادت ہے، عبادت گاہ میں اپنی جگہ دوسروں کو دینا، عبادت کو دو برابر کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو اپنا اسٹیٹس اگر آپ مکان میں تلاش کریں، اگر آپ لباس میں تلاش کریں تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس کا مطلب اسٹیٹس مکان سے نہیں ملتا، مکین سے ملتا ہے، وہ بھی مکان کو۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے مکان کتنا بھی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد تعمیر کرا، اس کو ریپیئر کرانا پڑتا ہے، اس کو رنگ و روغن کرنا پڑتا ہے۔ جو اپنے وجود کو بچا نہ سکے، جس کو حسن ہماری کوششوں سے ملے، وہ ہمارے لیے معیار عزت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اچھا مکان بنانے سے اسلام مخالف بھی نہیں ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہی ہے، یہ اچھا مکان کتنے دنوں کے لیے ہے؟ کب تک کے لیے ہے؟ یہ اچھا مکان کب تک کے لیے، کتنے دنوں کے لیے ہے؟ یہ تو مکان کی عمر بتا رہے ہیں، آپ کی کیا، ہماری کیا؟ مکان کی ممکن ہے 40-50 سال چلی جائے عمر، ہمارے آپ کا کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کب آنکھ بند ہو جائے، کب خدا بلا لے۔ جو مکان اتنے ارمان سے ہم بنا رہے ہیں، ہم دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں پتہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، قدم رکھا اور وہ ہمارے لیے قبرستان ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو مکان کتنا بھی اچھا بنا لیں، ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ کیوں؟ چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، اس دنیا کے ہیں۔ اس دنیا کے نہیں ہیں، اس دنیا کے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں بہت دن نہیں رہنا ہے، یہاں میں کرایہ دار ہیں، دنیا عالم مسافرت ہے، ہماری اس سے زیادہ حیثیت نہیں۔ تو جب ہماری حیثیت ایک کرایہ دار کی ہے، یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، تو دنیا میں کوئی کرایہ دار کسی زمین کو لے کے لڑتا ہے، کوئی مکان کو لے کے لڑتا ہے؟ جو لوگ زمین کو لے کے لڑتے ہیں، مکان کو لے کے لڑتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں کے لیے نہیں، وہاں کے لیے۔ جب تمہارا وجود وہاں کے لیے ہے تو دنیا کی لڑائیوں میں نہ الجھو، اس زندگی کو اتنا سنوار لو کہ وہاں جب مکان ملے تو یہاں سے کہیں بہتر ہو۔ اچھا، میں آپ کو ایک جو ہے تھیم بنا کے پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں جو باہر کی دنیا میں کام کرتے ہیں، سپوز دیٹ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کام کرتے، کمانے کے بعد پیسہ استعمال کرنے کا دو سلیقہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پیسہ کماتے ہیں وہیں خرچ کر لیتے ہیں، بہترین اے سی لگوا کے، اچھے پکوان کے ساتھ، ہے ورکر رکھ کے، اسٹینڈرڈ لائف، اور اس کو وہیں خرچ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس طرح کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ضرورت کا روکتے ہیں، بقیہ جہاں جانا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر ہندوستان میں لوگوں کے مکان اچھے اس لیے بن گئے کہ سعودی عرب میں بیٹا کام کر رہا ہے، یہ سعودی عرب میں شوہر کام کر رہا ہے، فلاں ملک میں ہمارے گھر کی فرد کام کر رہی ہے، اس لیے مکانات اچھے بنتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پیسہ اگر وہیں خرچ کر لیتا تو ہم مٹی ہی کے مکان میں ہوتے، یہ مکان نہ ملتا۔ لیکن وہ بیٹا جان رہا ہے، وہ شوہر جان رہا ہے، میں یہاں آیا ہوں چند دن کے لیے، کام کے لیے آیا ہوں، رہنے نہیں آیا ہوں، وطن ہی واپس جانا ہے، وطن ہی واپس جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو عاقل ہے کماتا کہیں بھی ہے، لیکن جہاں وطن ہوتا ہے وہیں پیسہ لگاتا ہے، جب وہیں لگاتا ہے۔ اور کل سعودی کی حکومت اعلان کر دے جتنے بھی باہر کیا ہیں ملک چھوڑ دیں، رہنے کا حق نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ واپسی پہ خوش کون ہوگا، افسوس کون کرے گا؟ کہا افسوس وہ کرے گا جس نے جو کمایا وہی خرچ کر دیا، خوش وہ ہوگا جس نے کمایا ضرورت کا خرچ کیا، بقیہ وہاں بھیج دیا جہاں جانا ہے۔
ہم اپنی زندگی کو بھی اسی لیول پر دیکھیں، اسی تھیم پر سرچ کر کے دیکھیں، آیا ہماری زندگی یہی اڑا دینے پہ صرف ہو جاتی ہے، یا وہاں جہاں جانا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں جانا ہے اگر وہاں پہ خرچ کرتے ہیں تو دنیا کو چھوڑتے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی فرق ہے دنیا پرست اور خدا پرست میں۔ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، جو خدا پرست ہوتے ہیں استقبال کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ ہمیں آپ نے ٹائم ہی مختصر دیا تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ 12:30 پہ نماز بھی ہے، آپ کو لگتا بھی وقت پتہ چلے گا نہیں آپ کو۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ ابھی ہمارے درمیان بہت اچھے اشعار پڑھے گئے، بہت اچھے اشعار پڑھے گئے۔ کچھ اشعار ایسے تھے جو نہیں پڑھے جانے چاہیے۔ اس میں سے ایک شعر تھا کہ اہل بیت حرم نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپایا۔ یہ شعر غلط ہے، اس شعر کو کہیں نہ پڑھیے، یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں اسلام میں بال کا چھپانا واجب ہے، چہرے کا چھپانا عزت اور کمال کی علامت ہے، مگر بال کا چھپانا واجب ہے۔ اگر اہل بیت حرم کو اتنی مہلت ملتی کہ بالوں کو چھپا سکیں تو پہلے بالوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ شعر شاعرانہ انداز میں اچھا ہے، لیکن اہل بیت کی طرف نسبت دینا غلط ہے۔ پرہیز کریں۔ اہل حرم کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے، بال اگر کسی بھی اعتبار سے کھل بھی جاتے ہیں تو چہرے کے سمت آنا ایک نیچر ہے۔ ہاتھ بدھے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، چہرے کی طرف بڑھ گئے، اس میں اہل بیت کا اختیار نہیں ہے۔ اگر ہاتھ آزاد ہوں اور ذرا بھی چانس ہو تو اہل بیت بال پہلے چھپائیں گے، کیونکہ اسلام میں بال کا پردہ واجب ہے۔ چہرے کا پردہ کمال اور عزت و شرف کی علامت ہے۔ اس لیے شعر شاعرانہ اعتبار سے کامل ہے، لیکن تعلیمات اہل بیت کے اعتبار سے غلط ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کیسے کامیاب ہو۔ کامیاب کرنے کے لیے کامیاب راستوں کو طے کرنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری کا کوئی دشمن نہیں ہے، نعرہ حیدری کو غلط استعمال نہ کرو۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ فرش ادب ہے یا محفل مقاصدہ ہے؟ یہ بزم ہے یا رزم ہے؟ خود نعرے کا تعلق بزم ادب سے ہے یا بزم رزم سے ہے؟ نعرہ میدان جنگ میں لگتا ہے یا تہذیبی نشستوں میں؟ مغالطے سے کام نہ لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نعرہ حیدری لگانا چاہتے ہیں، کوئی مخالف نہیں ہے، آپ لگائیں۔ کس نے کہا کہ نعرہ حیدری غلط ہے؟ لگائیں، مگر ایسے لگائیں کہ لگے بزم ادب ہے، ایسا لگے کہ بزم تہذیب کی ہے۔ ہمارے یہاں محفلوں میں نعرہ لگوانے پہ جو نسلوں کو لوگ جو ہے تولنے لگتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خود کی نسل میں کہیں کھوٹ ہے، ورنہ فرش اہل بیت پر جو بے نسل ہوتا ہے یا جس میں کھوٹ ہوتا ہے وہ نہیں آیا کرتا ہے۔ لیل کہہ کہ جس کے رگوں میں خون ہوگا، جو اہل بیت کا ہوگا، جو فلانے ہوگا، یوں نعرے لگائے گا، یہ اہل بیت کے تہذیب کی شان نہیں ہے۔ آپ صلوات بھیجیں، آپ نعرہ لگائیں، ایسے کریں کہ تہذیب فرش ازا قائم رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ صلوات یوں نہیں بھیجوائے گئی ہے، صلوات وہ عمل ہے کہ جس کو تمام انبیاء نے بھیجا ہے، صلوات وہ عمل ہے کہ جسے اہل بیت نے اس پہ عمل کیا ہے، صلوات وہ عمل ہے کہ نماز مکمل نہیں ہے اگر یہ صلوات نہ ہو۔ صلوات کو آپ ہلکے میں نہ لیں،
یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بزم ادب میں صلوات کم رنگ نہ ہو۔ بے شک آپ کا جذبہ ایمانی جب جوش کھائے تو صلوات کی طرف توجہ کرے، کیونکہ صلوات میں محمد اور آل محمد سب کا تذکرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے کہوں گا ان باتوں پہ غور کریں۔ آپ غور کریں گے تو ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ جذبات کا نام محبت اہل بیت نہیں ہے، عقل اور شعور کا نام محبت ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو ویسے بنانا ہے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، ویسے گزارنا جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک وجود جسے خاتون کہتے ہیں، اللہ نے اس خاتون کو 3 مرحلوں سے گزارا، بیٹی، زوجہ یعنی بیوی اور ماں۔ تینوں میں اس کے کمال کو کس انداز سے قدرت نے بڑھایا، آپ سوچیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ہم نے دیکھا، تاریخ کے اوراق بھی پڑھے، روایات سے متعلق چیپٹرز بھی پڑھے، دیکھا کہ ایک عورت جب وہ بشکل دختر ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور اپنی خدمتوں کو معیاری سطح پر انجام دینے لگے تو بیٹی ہوتے ہوئے باپ کی ماں بن جاتی ہے۔ بیٹی ہوتے ہوئے باپ کی ماں بن جاتی ہے۔ ہوتا نہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو جب زیادہ بولتی ہیں بڑی بڑی باتیں، چھوٹی بچیاں زیادہ کہتے ہیں تم میری بیٹی میری ماں لگتی ہو، بولتے نہیں بولتے؟ تو ظاہر وہ بڑی بڑی باتیں بولتی ہیں، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں۔ رسول کے گھر میں بھی ایک بیٹی تھی، جس بیٹی نے اپنے بچپنے کا کردار جب باپ کے سامنے پیش کیا، اپنی عمر کے مطابق خدمتیں جب معیاری پیش کر دیں تو خاتم النبیین مسکرا کے کہتے فاطمہ تو ام ابیہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں عورت اس عظمت کی منزل پر فائز ہے کہ بیٹی ہو کہ بھی ماں کا شرف پا سکتی ہے۔ یہ ہے منزل، چونکہ ماں کمال کا نام ہے، عورت کے وجود میں کمال کے آخری مرحلے کا نام ماں ہے۔ تو بیٹی اگر بچپن میں اس کمال پر فائز ہو جائے تو اس کا مطلب مرحلے زندگی کو اس نے کامل کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے گھر میں ایسی ہی بچی کو تربیت کرنی ہوگی کہ کنیز سیدہ بن کر ہماری زندگی میں ایسا کردار نبھائے کہ ہمارے لیے بھی اپنے باپ کی ماں بن جائے۔ یہ ایک عورت کا کمال ہے جو نگاہ قدرت نے پیش کیا۔ جب زوجہ بنی تو اس عورت کے وجود کی حیثیت تو دیکھیے کہ جب علی کے گھر میں آئیں، آنے کے بعد رسول خدا دوسرے دن جب تشریف لائے ملاقات کے لیے، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر، پوچھا یا علی کیف وجدت الفاطمہ، کیف وجدت فاطمہ، فاطمہ کو کیسا پایا؟ ہر باپ کو حق اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھے۔ اپنی نگاہ سے اپنی بیٹی کو اچھا سمجھنا اور ہے، دوسرے کی نگاہ میں بھی بیٹی کا قصیدہ سننا اور ہے۔ ایسی تربیت اولاد کی کریں، آپ خوش ہوں، دوسرے کے گھر میں جائیں تو اس کی مسکراہٹ بتائے کہ اس کے گھر میں خوشیاں بھیجی ہیں، مصیبت نہیں بھیجی ہے۔ آپ غور کی جو بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ایسی تربیت کریں اولاد کی۔ ایک باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے تو پوچھتا ہے کیسا پایا میری بیٹی کو۔ ہمارے سامان میں بھی لوگ بیٹیاں رخصت کر کے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کیا لائی؟ کیا ملا؟ کتنے زیور ہیں؟ کتنے کپڑے ہیں؟ کیا کیا ملا؟ ظاہر ہے نا، جو باپ جو دے گا وہی تو پوچھا جائے گا۔ شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں۔ جو باپ جو دے گا وہی پوچھا جائے گا۔ اگر باپ نے کردار دیا ہوتا، باپ نے سیرت دی ہوتی، باپ نے عظمتیں دی ہوتی، باپ نے شرافتیں دی ہوتی، باپ نے بیٹی کی زندگی معیاری بناتی تو دنیا یہ نہ پوچھتی کپڑے کتنے لائی، لباس کتنے لائی، زیور کے، یہ پوچھتی فلاں گھر سے آئی ہے تو معیار کردار کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر کی بیٹی اپنے گھر کی سفیر ہوتی ہے۔
جو شوہر کے گھر اپنے میکے کے سفیر بن کے جاتی ہے. سفیر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ملک کی آبرو کا نام سفیر ہوتا ہے. جو فیصلہ لے لے وہ ملک کا فیصلہ کہلاتا ہے. جو کردار کرے اپنائے وہ حکومت کا فیصلہ کہلاتا ہے، کردار کہلاتا ہے. یعنی جو کچھ سفیر کرتا ہے جہاں سے آیا ہے اس کی نمائندگی ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک بیٹی بھی اپنے باپ ماں کے گھر کی سفیر ہوتی ہے. جو سسرال میں جاتی ہے، جانے کے بعد اپنے کردار پیش کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر کا معیار کیسا ہے. اپنے گھر کو دوسروں کی نگاہوں میں اونچا بتانا اور ہے، اولاد کے ذریعے گھر کو پہچانوانا اور ہے. ایک زوجہ اس لیے دوسرے گھر کی زوجہ نہیں بنی ہے کہ اس کے گھر میں گئی ہے تو گویا اس کی عزت میں کمی ہوئی ہے، بلکہ قدرت نے ارادہ کیا کہ ایک گھر سے تربیت لے کر دوسرے کے گھر میں تربیت کو آگے بڑھا کر نسلوں میں وہ تربیت ڈال کے بتائے. اگر کردار اور تربیت میکے کا معیاری ہوتا ہے تو نسل میں بھی معیار بن کے چمکتا ہے. یہی تو وجہ ہے جناب سیدہ نے جو باپ سے کردار لیا تھا، اس کردار کو جب جناب فاطمہ نے زینب ام کلثوم میں منتقل کیا تو اتنا آفاقی بنا کہ دنیا آج بھی ایسے بچے رکھنے یا نام رکھنے پہ فخر کرتی ہے. عزیزوں، ان کی اولاد پر نام کا رکھنا، فخر محسوس کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہزادی کی زندگی کامیاب تھی، ورنہ لوگ لوگوں کے نام پہ نام نہیں رکھتے. صلوات برد محمد و آل محمد پر. لیکن جب یہی خاتون ماں کے مرحلے میں پہنچتی ہے تو اس کی عظمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اللہ نے جو عظمت اسے بیٹی ہونے پہ نہیں عطا کی، وہ عظمت جو زوجہ ہونے پہ نہیں دی، جب وہ ماں بنی تو اللہ نے وہ عظمتیں اسے عطا کر دیں. آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا، بہت کمال ہے بیٹی ہونا، بہت کمال ہے زوجہ بننا، لیکن تمام کمالات کے باوجود بھی وہ شرف جو ماں ہونے پر ملتا ہے وہ بیٹی یا زوجہ ہونے پہ خدا نہیں دیتا. کیوں؟ چونکہ بیٹی قربانیاں دیتی ہے مگر محبت کے لیے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، کلیجے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں، درد کو سمجھتے ہیں، اسے ریلیکس بھی دیتے ہیں، اسے آرام بھی دیتے ہیں. جب زوجہ بنتی ہے، لائف پارٹنر جو ہوتا ہے اگر سمجھدار ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، اہل بیت کی تربیت کے مطابق ہوتا ہے تو تربیتوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا ہے، تو ایک بہترین سپورٹر مل جاتا ہے. لیکن جب ماں بنتی ہے قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایثار شروع ہو جاتے ہیں، فداکاری شروع ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے جب تک بیٹی تھی اپنی پسند سے کھاتی رہی، ماں باپ کھلاتے رہے. جب زوجہ بنی اپنی پسند سے جینا چاہی، سمجھدار شوہر تھا تو اسے اس پسند کے ساتھ جلاتا تھا. کیا کھانا پسند کرتی ہے؟ ایک اچھا شوہر سپورٹ کرتا ہے. کیا پہننا پسند کرتی ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو ایک سمجھدار شوہر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن جب ماں بنتی ہے عزیزو، شوق اپنی جانب ہوتا ہے، لیکن جب ماں بننے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، شکم میں بچہ آیا نہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا فلاں ڈش نہیں کھا سکتی، فلاں کھانا نہیں کھا سکتی، فلاں غذا نہیں کھا سکتی. اگرچہ اسے بہت پسند تھا، بیٹی تھی روتی تھی، ماں کھلا دیا کرتی تھی، زوجہ تھی شوہر کھلا دیتا تھا. لیکن جب ماں بننے لگی کتنی بھی پسند ڈش ہو، اگر ڈاکٹر نے بتا دیا بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو اپنی پسند کو اپنے بچے کے لیے چھوڑ دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ماں بننے لگتی ہے تو اپنی پسند کو اولاد کی پسند بنا لیتی ہے. اب منظر کشی پہ جائیے گا، اپنی پسند اولاد کی پسند بنا لیتی ہے. جب آغوش آباد ہو جاتی ہے پھر مرحلہ زندگی آگے بڑھتا ہے. اب بچے کو دیکھو بادی چیزیں مت کھانا، دیکھو فلاں چیز مت کھانا، دودھ پلا رہی ہو، اس زمانے میں اگر ایسا کھا لیا بچے کو قبضیت ہو جائے گی، بچے کو یہ تکلیف ہو جائے گی. ارے بھائی مجھے وہ ڈش پسند ہے، وہ کھانا پسند ہے، اتنے دنوں چھوڑا تھا اب بھی چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. مگر وہ شکوہ نہیں کرتی، گلا نہیں کرتی، بچے کو دیکھ کے مسکراتی ہے، بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ خوش رہتی ہے. پتا چلا کہ ماں اس شرف اور امتیاز کا نام ہے کہ جب اس دہلیز پر عورت قدم رکھتی ہے تو معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کی قسمت کو سنوارنے کے لیے، اس کی صحت و سلامتی کے لیے جو پسند چیز ہے، جو محبوب چیز ہے، اسے چھوڑ کر بتانا چاہتی ہے ہاں محبوب چیز چھوڑی جا سکتی ہے اگر نسل کی حفاظت مد نظر ہو.
ایک ماں چھوڑتی ہے تو جب یہ ماں کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اعلان قدرت ہوتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہہ دو بہشت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عزیزو ساری زندگی ہم خدمت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ قدرت نے کہا جنت کہاں تلاش کرتے ہو، آؤ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے جنت پانا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج انجام دو، خمس دو، زکوٰۃ ادا کرو، مگر پھر بھی جنت کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ جنت کو قدرت نے ماں کے پیروں کے نیچے رکھ کے یہ بتایا ہے سب کچھ کرنے کے بعد اگر ماں کی خوشنودی فراہم نہیں کی تو جنت نہیں ہے، قسمت کا کھیل ہے، تو جنت نہیں ہے۔ پڑھ لیجئے نمازیں، پڑھ لیجئے نماز شب، اچھی بات ہے، نوافل پڑھ لیجئے، خوب مجلسیں کر لیجئے، سب کچھ کریں، خوب شاعری اچھی اچھی کر لیجئے، اچھی اچھی مجلسیں پڑھ لیجئے۔ اگر ماں راضی نہیں تو قدرت بھی راضی نہیں۔ کیوں ہماری زندگی ماں ایسی ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ ماں نے یہ درجہ ایسے نہیں پایا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو ایثار و قربانی و فداکاری دی ہے، قدرت نے اس ایثار و فداکاری و قربانی کا اسے ثمرہ دیا ہے، پھل دیا ہے، اور جب پھل دے دیا تو کہا جنت تلاش کرنی ہے، اسے راضی کرو۔ اس لیے روایتیں کہتی ہیں جس کی ماں راضی نہیں ہے اسے جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ شاعری کر کے خوش ہو جائیے، فلاں آئیں گے، غلط نہیں ہے، سچ ہے، بالکل آئیں گے، لیکن اگر ماں راضی نہیں ہے تو سب چھٹی ہے، غلط فہمی ہے، سب۔ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اگر باپ راضی نہیں ہے تو یہ خوش فہمی ہے، ماں باپ دونوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ بس آخری جملہ، شاید میرے پاس اب وقت نہیں بچے گا، واقعہ تو سنا ہی نہیں سکا۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی نا، ماں کیا ہے؟ ابھی تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے۔ ماں کیا ہے؟ ماں کو سمجھنے کے لیے کچھ روایتوں کا سہارا لیتا ہوں۔ النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر فی المصحف عبادہ، قرآن میں دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی حرم الحسین یا الی روضۃ الحسین عبادہ، امام حسین کے روضے کے گنبد کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ عبادہ، ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، بات سمجھ میں آئی؟ قرآن میں دیکھنا عبادت، بات سمجھ میں آئی؟ روضہ امام حسین کی طرف دیکھنا عبادت، بات۔ اس طرح کی ترکیبیں بہت ہیں روایت میں، کہاں کہاں دیکھنا عبادت۔ میں نے کچھ نمونے پیش کیے ہیں۔ ماں کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت، کیا مطلب؟ یہیں سے مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ خانہ کعبہ کو جب انسان دیکھتا ہے تو خدا کی یاد آتی ہے۔ سنیے گا، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھتا تو دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسی ہو جاتا ہے جیسے بھی پیدا ہوا ہو۔ اس پر روایتیں، سنوارنا بچانا آپ کا کام ہے، خانہ کعبہ کی برکت آپ کے ساتھ ہے۔ خانہ کعبہ کو انسان دیکھتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو انسان دیکھتا ہے تو انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے دیندار بننے کا۔ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھ کی روشنی میں اضافہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر، گناہ معاف خانہ کعبہ کو دیکھ کر، خدا کے وجود کا احساس خانہ کعبہ کو دیکھ کر، مذہبی جذبہ پیدا ہونا خانہ کعبہ کو دیکھ کر،
قرآن مجید کا فائدہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کا بھی فائدہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کے اندر جذبہ دین بیدار ہوتا ہے، قرآن مجید کو دیکھنے سے، قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کا روضہ حرم امام حسین کا کیا کہا؟ یہی حال وہاں بھی ہے، اور کہا جو مراد مانگنی ہو خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد مانگو، خدا رد نہیں کرتا۔ جو دعا مانگنی ہے قرآن مجید ہاتھ میں لے کے مانگو، تبھی شب قدر میں آپ دعا کرتے، مانگو خدا رد نہیں کرتا۔ روضہ حرم امام حسین جب نظر آئے، دل سے دعا مانگو، خدا رد نہیں کرتا۔ اب بات سمجھ میں آئی، اسی ردیف میں معصوم نے ماں کو بھی کیوں رکھا؟ یہ بتانا چاہا تمہاری زندگی میں ماں بھی قدرت کا وہ تحفہ ہے جسے دیکھو گے تو خانہ کعبہ کا ثواب ملے گا، حرم امام حسین کا ثواب ملے گا، قرآن کا ثواب ملے گا، دعائیں یہاں سے قبول ہوں گی، گناہ یہاں سے معاف ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک بیٹا جب ماں کی طرف محبت کی نگاہ ڈالتا ہے تو نگاہ نہیں ڈال رہا ہوتا ہے، گناہ معاف کرواتا ہے، دیندار بن رہا ہوتا ہے۔ ایسی عظیم ہستی ہماری زندگی میں ہوتی ہے، جب نعمت چلی جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ دیکھیے جناب عیسیٰ نے کیا کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے انجیل دی گئی، وجعلنی مبارکا اینما کن، جہاں بھی رہوں مبارک قرار دیا، بابرکت قرار دیا، جہاں بھی رہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ جگہوں سے برکت نہیں ملتی ہے، انسان میں برکت کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی انسان ایسا ہے جہاں قدم رکھ دے تقدیر بدل جائے، بابرکت بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہمیں یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ جب تک میں زندہ رہوں، اس کا مطلب یہ ہے نماز ایک دو دن کی نہیں ہوتی، جب تک حیات ہے اس وقت تک کی ہوتی ہے۔ اتنے مراحل اپنے بارے میں گنوائے، کیا کیا؟ اللہ کا بندہ، کتاب دی گئی، مبارک قرار دیا گیا، نصیحت کی گئی نماز اور زکوٰۃ کی، اتنے مرحلے طے کرنے کے بعد اب کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی نصیحت کی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی، اللہ نے نصیحت کی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک عیسیٰ جیسا پیغمبر جو اولو العزم ہے وہ بھی کہتا ہے خدا نے مجھے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی نصیحت کی ہے۔ عبداللہ بنا دیا، اللہ نے کتاب دے دی، اللہ نے مبارک قرار دے دیا، اللہ نے نماز و روزہ کی نصیحت، زکوٰۃ کی نصیحت کر دی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے آؤ ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ پتہ چلا ماں کے لیے معیار انسان میں جب پیدا ہوتا ہے، جب معیار بندگی کمال پہ آتی ہے تو ماں کے ساتھ نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جملہ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے بدبخت نہیں بنایا ہے۔ ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، بدبخت نہیں بنایا۔ ان دونوں جملوں کو جب ساتھ رکھیں گے تو یہ واضح کرے گا اگر ماں خوش تو خوشبخت ہو، اگر ماں ناراض تو بدبخت ہو۔ اب تمہیں دیکھنا ہے، تم اپنا معیار دنیا میں جو بھی بنا لو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اگر ماں خوش ہے تو خوشبخت ہو، اگر ماں ناراض ہے تو بدبخت ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ قدرت کا عظیم تحفہ ہمارے گھر کے آنگن میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں گناہ معاف ہو تو ماں کو دیکھو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار راضی ہے ماں کو دیکھو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ والے بن جائے تو ماں کو دیکھو۔ مرنے کے بعد سوم، 10واں، 20واں، 40واں ششماہی، سالانہ برسی، یہ سب چیزیں کر لینے سے وہ سعادت نہیں ملتی ہے جو ماں کو خوش کرنے سے ملتی ہے۔ یہ کمال اچھا ہے، یہ مرنے والے کے لیے وسیلہ نجات ہے،
آپ ضرور کیجئے، لیکن صرف یہ کر لینے سے ماں کا حق پورا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ سماج کیا کہے گا، اسی لیے کہا گیا اچھا مرد وہ ہے جس کے وجود سے گھرانہ خوشحال ہو۔ اچھا مرد وہ ہے جس کے وجود سے گھرانہ خوشحال ہو، لیکن جو باہر کی دنیا میں تو خوشحالی بانٹے اور گھر میں مہابھارت رکھے اسے مرد نہیں نامرد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ روایت یوں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اچھا بننا دنیا کو دکھانے کے لیے تو سب شریف ہو جاتے ہیں، اصل شرافت کا پتہ انسان کی چہار دیواری سے چلتا ہے۔ جس کے گھر کا مزاج خوشحال ہو وہ خوش ہے، اور جس کے گھر میں ماحول خوشحال نہیں ہو وہ ناکام ہے۔ آئیں اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ایسا سنواریں کہ ہماری زندگیاں بھی خوشحال ہو جائیں۔ میں بس مصائب کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا، ماں کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر زندگی میں نہیں کر سکے تو مرنے کے بعد جو واجبات ہیں ان پر پہلے توجہ دیں، واجب جو چیزیں ہیں اس پر پہلے توجہ دیں، مستحبات جتنا ہو سکے انجام دیں۔ اب آپ ہی کے ذریعے آپ کی ماں زندہ رہے گی، مرحومہ بھی ایک ماں ہیں، ہم سب کی دنیا سے ماں جاتی ہے، جن کی مائیں ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، لیکن ماں کے لیے خدمت کا جذبہ بہت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے رشتے کی شرط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ایک جوان ہے اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ آپ بہت چاہتے ہیں نا کہ آقا حسین آپ سے ملیں، آپ بہت چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت میں جائیں، آپ کا بڑا جذبہ کہ آقا حسین سے ایک ملاقات ہو جائے۔ آئیے ایک نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ ضیاء آبادی کا یہ واقعہ ہے۔ آیت اللہ ضیاء آبادی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں ایک چہرہ دیکھا کہ حرم امام حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، ابھی حرم میں داخل نہیں ہوا ہے، جس جگہ زری ہے وہاں داخل نہیں ہوا ہے۔ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام قبر سے باہر نکلے اور امام حسین نے اس جوان کو سلام کیا، دونوں مسکرائے اور جوان واپس چلا گیا۔ یہ خواب جب دیکھا میں تو میں گھبرایا کہ باقی واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ بہرحال حرم امام حسین میں بھی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا، ان کا کہنا ہے آیت اللہ ضیاء آبادی کا، اور یہ خواب میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ اتفاق سے میں نے اسی جوان کو دیکھا جیسے خواب میں دیکھا تھا، اور اسی انداز سے دیکھا کہ میں تو حرم کے اس حصے میں جہاں زری ہے، وہ زری کے نزدیک تک آیا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور جانے لگا، اور چہرہ دیکھتے مجھے فوراً خواب یاد آ گیا۔ میں بوڑھا ہوں، اس کے پیچھے ضرور چلا، جوان بھی نکل رہا تھا، میں نے آگے کوشش کی بڑھ کے اسے روکوں، آواز دی، بچے کو روکا، جوان کو روکا، جب بیٹا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فلاں جگہ سے۔ کیا کرتے ہو بیٹا؟ کچھ نہیں۔ کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، سرکار ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹا بتاؤ تم نے کیا کچھ اچھا کیا ہے، خیر کیا ہے، نیکی کی، یہاں تشریف لاتے آتے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو ہے، تم معمولی نہیں لگتے ہو، تم حرم میں داخل نہیں ہوئے ہو، آئے ہو، ایسا لگا کہ کوئی تم سلام کا جواب دے رہے ہو، مسکرا کے واپس جا رہے ہو، یہ دیکھا میں نے، ابھی خواب نہیں بتا رہے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اب وہیں سے روتا ہوا ماجرا نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تھے جو اب نہیں ہیں، میرا ایک دستور تھا کہ میں ہر دن ہر مہینے ایک بار ماں کو ایک بار باپ کو لے کے حرم امام حسین زیارت کے لیے آتا تھا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب باپ کی نوبت ہوتی تھی انہیں خچر بٹھاتا تھا، میں پیدل چلتا تھا، جب ماں کی نوبت تو انہیں خچر بٹھا کے پیدل چلتا تھا اور زیارت کے لیے آتا تھا۔ ٹھنڈک کا زمانہ تھا، سرد، عراق کا ماحول ہندوستان کے ماحول جیسا ہے موسم کا، جو ہم لوگ جیسا موسم ہے کا ٹھنڈا کا زمانہ تھا، بہت سرد ہوائیں چل رہی تھی، گلن جیسی ہوائیں تھیں۔ اس دن اتفاق سے نوبت میرے والد کی تھی، دونوں بوڑھے تھے، والد کو لے کے چلا، ماں میرے دامن کو پکڑ کے رونے لگی، میرے لال مجھے بھی لے چلو۔ کہا ماں آپ کا بھی ٹائم نہیں ہے، نیکسٹ منتھ چلیں گے، آپ رک جائیے۔ کہا بیٹا کیا پتہ اس ٹائم تک میں رہوں یا نہ رہوں۔ ماں کا انداز گفتگو سننے کے بعد میرا دل بھر آیا، نتیجے میں باپ کو میں نے
خچر پہ بٹھایا، ماں کو آغوش میں لیا اور اس ٹھنڈی ہوا میں ایک طولانی سفر طے کر کے میں حرم کی طرف بڑھا۔ تو ابھی میں حرم میں داخل ہوا تھا، کیا دیکھا آقا حسین آگے بڑھ کے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جب بھی میں حرم آتا ہوں مجھے زری تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آقا خود ہمارے استقبال میں آ جاتے ہیں۔ اے جوانوں، ماں باپ کی خدمت کرو، آقا حسین آپ کے لیے حاضر ہے۔ ایک ماں کی خدمت کرنے پر آقا حسین اپنی قبر میں آرام سے نہیں لیٹتے ہیں، اس کے استقبال میں آ کے خود سلام کرتے۔ سوچو، غلاموں کا آقا کا سلام کرنا اور آقا غلاموں کو سلام کرے۔ عزیزانو، آئیں ایسا عہد کریں کہ ہم بھی اپنے ماں کے لیے کچھ ایسی خدمت کریں۔ یہ کہنا تھا آیت اللہ ضیاء آبادی گلے لگا کے رونے لگے، پھر اپنا خواب بتایا کہ میں نے ایسے دیکھا، یہ آقا بشارت دے رہے کہ تمہیں ہمارے درد پر آنا چاہو آؤ، لیکن اپنے معیار کو بلند کر دو تو تمہیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے، خود آقا حاضر ہے۔ اے حسین، یا حسین، آپ کتنا مہربان ہے اپنے عزاداروں چاہنے والوں کے لیے۔ سوچے عزاداروں وہ لمحہ کتنا سنگین ہوگا جب آج ماں کے لیے جذبہ ہم رکھتے ہیں تو آقا حسین قبر سے باہر آتے ہیں تو جس لمحے ماں دنیا سے گزری ہوگی امام حسین جناب فاطمہ سے ملنا چاہ رہے ہو، ارے کیا منظر ہو گیا ہوگا۔ عزیزانو سوچیے، اس لمحے کو یاد کیجیے جب اس وقت یہ احساس ہے، اس وقت کا احساس کیا رہا ہوگا۔ روایت کہتی مولا علی نے دیکھا کائنات میں حلچم تلا تم، جبرائیل کہتے ہیں علی حسین کو روکے۔ کتنا سخت لمحہ ہے۔ میں مرحومہ کے بچوں سے کہوں گا، ان کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے، ان کے بیٹوں کو مخاطب کر کے، ان کے گھر کے لوگوں کو، وابستگان کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا، سخت منزل ہے، خدا آپ کو صبر دے، مگر اتنا بتاؤ جب آپ کی ماں دنیا سے گزری تو کیا رونے پہ پہرا تھا؟ رونے پہ پابندی تھی؟ کیا لوگ آئے نہیں تھے؟ لوگ آئے ہوں گے نازداروں، کہتے مصیبت میں جب کوئی آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو احساس ہوتا ہم لاوارث نہیں ہے تو کوئی ہمارا چاہنے والا۔ ارے درد کم ہوتا ہے، درد بڑھتا ہے اگر کوئی مصیبت میں کھڑا ہو جائے۔ کیا امام حسنین کا یہ حق نہیں تھا؟ کیا بچوں کا حق نہیں تھا؟ ماں گزر جائے تو بچے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، چونکہ ماں سن سے نہیں خدمتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اے عزادارو، اور ایسی ماں گزری ہو جنہیں فاطمہ کہتے ہو تو امام حسنین کا کیا حال رہا ہوگا۔ لیکن آپ سنیں گے عزادارو، آپ کا دل بہت چاہے گا رونے کو، آپ تو آزاد ہیں نا، جیسے چاہے گریہ کر لینا، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی وصیت تھی، اے علی میرے جنازے میں کسی کو دعوت مت دیجئے گا، رات کے سناٹے میں اٹھائیے گا۔ آپ جانتے ہیں رات میں انسان اگر بولے یا روئے تو آواز پھیلتی ہے، ایسے ماحول میں کہ جہاں فاطمہ جیسی ماں گزر گئی ہو، علی جیسا شوہر، زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں، امام حسنین جیسے بیٹے کیا گزر گئی ہوگی۔ ارے تڑپ کے جی چاہ رہا رونے کا، مگر روایتیں کہتی ہے ارے جب بچے اپنی ماں کے لیے تڑپتے تھے نا تو آستین کو منہ میں رکھ لیتے، آستین کو منہ میں رکھ لیتے تھے۔ آئیے ماں کے اوپر گریہ کرنا، جناب فاطمہ پہ رو کے کہیں اے آقا آپ اپنی ماں پہ نہیں رو سکے، آج اپنی ماں کی مصیبت پر کائنات کی ماں کو یاد کر کے پرسو دیتے۔ سنیں گے زادارو، یہاں تو امام نے جب غسل و کفن دے کے تیار کر دیا، امام حسنین سے کیا کہا؟ اے بیٹا جاؤ سلمان کو بلا لا۔ سنیں گے زادارو، مولا علی بہت روئے، سلمان کو بلا لو، پہرا یاد رکھیے گا،
یہی وجہ ہے سر غسل دیتے وقت امام علی جیسا امام جب شکستہ پہلو میں ہاتھ پڑتے ہیں تو چیخ یہ عزادارو آسان منزل نہیں ہے، قوت تحمل یہاں ساتھ چھوڑا ہے، چیخ نکل جاتا۔ اب بھیجتے ہیں حسنین کو، جاؤ سلمان کو بلاؤ۔ امام بیٹھے ہوئے ہیں، بچے سسکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ یہ جملے جو تاریخ نے لکھے ہیں، بچے سسکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ کم سے کم مرحومہ کے بچے آپ تو آزاد ہیں، آج چہلم کے موقع پر کتنا آپ آسانی سے گریہ کر رہے ہیں، کتنا آپ کردہ سے بانٹنے والے ہیں۔ آئے خانہ سیدہ میں چلے ہیں، امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسنین گئے، دروازہ رات کی تاریکی سناٹا کھولا، کہا آقا شہزادوں کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ اس عالم میں جناب سلمان کو بلایا گیا مگر جناب سلمان بھاپ نہیں سکے، اس کا مطلب یہ بچے ماں کے لیے اندر سے کلیجہ کتنا تڑپ رہا ہے مگر اظہار سے اپنے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ کے جملے روایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ جیسے ہی مولا علی نے جناب سلمان کو آ کے دیکھا، ارے باہوں میں باہر ڈال کے امام کا گریہ رکا نہیں۔ اے سلمان، ارے جب میں رسول کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر آیا تھا تو اونٹ کا مہار تو آپ نے پکڑا تھا، آج فاطمہ کو رخصت کرنا ہے تو آپ کے ساتھ رخصت۔ یہ پہلا موقع ہے، یا مسجد میں روایت کہتی ہے کہ جب وفات کی شہادت کی خبر سنی فہابت علی علی وجہ، مولا علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ یہ دوسری منزل ہے کہ جب سلمان کو دیکھا، دیکھ کے علی کا گریہ رکا نہیں مگر یقیناً بہت سنبھالا ہوگا۔ ابھی جنازہ چلا، جنازہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو جب چلتا ہے تو امام حسنین کے لیے ملتا ہے، امام حسنین کے لیے ملتا ہے۔ یہ بچے خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، جب آواز نکلے تو فوراً اپنے منہ کو گریبان میں ڈال لیتے، اپنے منہ کو گریبان میں چھپا لیتے تھے، کبھی آستین کو منہ میں۔ اے عزادارو، انسان رونا چاہے رو نہ سکے تو بڑا درد ہوتا ہے۔ اے آقا حسین، آپ کی ماں جب گزری تو کتنا۔ آخری جملہ ختم دو۔ اے عزادارو، بہرحال ہماری مرحومہ گزری، ایک ماں گزری، بچوں نے بڑے اہتمام سے تشییع جنازہ کرتے ہوئے لے جا کے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد قبر بنائی۔ اسلامی آداب عزادارو، جب قبر بنا دیا جائے تو قبر پہ علامت قبر بنا دی جائے تاکہ دنیا کو پیغام مل سکے کہ مرنے والا لاوارث نہیں ہے، مرنے والا لاوارث نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں قبر بنانے کے بعد قبر کو زمین سے ابھارا جاتا ہے، کچھ علامتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ دنیا دیکھنے والی دیکھے یہ جو بھی مرحوم اس کے اندر سو رہا ہے، مرحومہ سو رہی ہے، یہ لاوارث نہیں ہے۔ یعنی نشان قبر وراثت کی علامت ہوتے ہیں۔ اور کائنات کی ماں فاطمہ کو دیکھو، مولا علی نے کتنے درد کے ساتھ دفن کیا، لیکن دفن کرنے کے بعد نشان قبر مٹا دیا۔ اے بنت رسول، آپ کتنی مظلومہ ہے، خدایا وقت کے امام کا ظہور فرما دے تاکہ آ کر اپنی ماں کی قبر پہ نشان بنا کے کہے میری ماں نہ کل لاوارث تھی، نہ آج لاوارث ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے سے مختصر عمل قبول فرما، خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما، خدا ان کے درجات کو بلند فرما، خدا ان کے گناہوں کو بخش دے، خدا ان کے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، داماد کو، وابستگان کو، رشتہ داروں کو صبر عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ مولا محمد کا ہم سب کو توفیق عطا فرما، اپنی ماں کی جو بھی خدمت ہو سکے اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔
خدایا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، جو گزر گئے جا رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما۔ خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ قائم و باقی رکھ، خدا جو گزر گئے جا رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما۔ خدا جو بیماری سے جن بھی بیمار دو چار ہوں ان سے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا کورونا جیسی ہماری بیماری سے بشریت کو نجات عطا فرما۔ خدایا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ خدایا تجھے واسطہ علی محمد کا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔ خدایا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مہاراج اعظام کی حفاظت فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی طرف فرما کر نیاز بیگم مرحومہ بنت مظہر حسنین مرحوم کو پڑھ کے بخش دیں۔